موجودہ جو ماحول ہے، موجودہ اس ماحول میں دنیا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، اس لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کی کہ کہیں ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائیں۔ ہاں، دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو اسلام کا سرچشمہ بنے ایک زمانے میں، جہاں سے علم دنیا میں زندہ ہوا اور جہاں سے اعلی کلمت اللہ کے لیے قافلے روانہ ہوئے، لیکن آج ان کی نسلیں اسلام پر باقی نہیں ہیں۔ یہ ہمیں خود کو کوشش کرنی ہو، صرف مکتب سے وہ کوشش پوری نہیں ہو گئی۔ ماں باپ جب تک فعال نہیں ہیں، ماں باپ جب تک اپنی اولاد کے عقائد کے بارے میں، ان کے ایمان و اعمال و اخلاق کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، وہاں تک وہ کافی نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، وہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری مکتب، اس راستے سے وہ روح ملے گا، وہ ماحول ملے گا، لیکن مکتب میں پڑھی ہوئی تعلیم کی حفاظت گھر کے ماحول میں ہوگی۔ اگر گھر کے ماحول میں دین ہے، ایمان ہے، اخلاق و اعمال ہے، تو یہ ہمارے بچے دھیرے دھیرے مسلمان اور ایماندار ہونے کی حیثیت سے پروان چڑھیں گے، ورنہ وہ وہاں قرآن شریف ناظرہ سیکھ کر گھر کے ماحول میں ان کو دین نہیں ملا تو یہ ہمارے مسلمان کے گھر میں وہ کسی اور رخ پر جائے گا۔ اس لیے گھر کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے، بھائی اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے بے دینی آتی ہے، اور بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بھائی اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کر دو، ورنہ تم اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو جاؤ گے۔ آپ کی سوچ دین کی ہوگی، آپ چاہو گے کہ بچے نماز پڑھے، تہجد پڑھے، ذکر کرے، جماعت میں جاوے، آپ چاہو گے کہ آپ کی بچیاں حیا اور شرم کے ساتھ گھر میں رہے، لیکن آپ نے تعلیم کر کے بچیوں کا وہ ذہن نہیں بنایا ہے، وہ بچی آپ کے سامنے ہی بن سور کر گاڑی لے کر نکلے گی، آپ اس بچی کو کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ وہ بچی آپ کے سامنے کسی لڑکے کو دوست بنا کر زندگی گزارے گی، آپ اس بچی کو نہیں روک سکو گے۔ اس پر محنت کرنے کا جو زمانہ ہے وہ اس کا بچپن کا زمانہ ہے کہ اس بچے پر، اس بچی پر ابھی دادا محنت کر لیں، ابھی ابا اس کو وقت دے دیں، تھوڑا کاروبار کم کریں، تھوڑا کاروبار کم کر لیں، اپنی اولاد کو وقت دیں، تھوڑا دھندا کم کر لیں، تھوڑی دوستی کم کر ڈالیں، وہاں آدھا گھنٹہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور وہ سازگار ماحول میں ہم ان سے دین کی بات کر رہے ہوں، وہ ہم سے کچھ دین پوچھ رہے ہوں، بیوی کوئی مسئلہ معلوم کر رہی ہے شوہر سے، بچہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ابا اس میں کیا ہمارے دین کی کیا رہبری ہے، ایسی فضا گھر میں بناویں۔ اس کی ابتدا ہوگی فضائل کے ذریعے سے کہ جتنا بیوی بچے فضائل کو سنیں گے، ایمان اعمال اخلاق کے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے سنیں گے، ان کے اندر جذبات بنیں گے، تو پھر آپ کی بیویاں سوال کرے گی۔ ہمارے یہاں ایک عورت جس گھر میں پہلے دعوت نہیں تھی، ان نے وقت لگایا، پھر انہوں نے مستورات پہ وقت لگایا، پھر وہ عورت نے وہاں سے آنے کے بعد اس کے بیٹے کے ذریعے سے مجھے مسئلہ معلوم کروایا کہ ہمارے جو خسر تھے ان کی میراث تقسیم ہوئی تھی، تو جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر ہمارے حصے میں آیا تھا، اس کو کئی سال ہو گئے، اور وہ گھر ہمارے حصے میں آیا تو اس کچن کے جو برتن تھے وہ سارے ہمارے پاس رہ گئے، اور وہ برتن دوسرے بھائیوں کو نہیں ملے ہیں، تو کیا یہ برتن استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ عورت اب مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ جماعت میں جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بھائی تقسیم میں مکان تو ملے تھے سب کو، لیکن جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ مکان دادا کا تھا، اور ان کے کچن کے جو برتن تھے وہ پہلے سے اندر تھے، اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ مسئلہ معلوم کر رہی ہے کہ یہ برتن استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ یہ مسائل پوچھنے کا ذوق ان کے اندر پیدا ہو، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے گھر کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں، اپنے بچیوں کو وقت دیں۔ بھائی زمانہ ایسا ہے، زمانے کی شکایت نہ کریں، لا تسبوا الدار حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دیں، زمانے کو گالی نہ دیں۔ باہر بہت گرمی ہوتی، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے گھر میں اے سی لگا کر اپنی ٹھنڈک کا انتظام کر لیتے ہیں۔ گرمی کو گالی نہیں دیتا کوئی کہ بہت گرمی ہے، اپنے آفس میں اے سی لگا کر اپنی ٹھنڈک کا آدمی انتظام کر لیتا ہے، اپنی گاڑی میں اے سی چالو کر کے آدمی اپنی ٹھنڈک کر لیتا ہے، گرمی کو گالیاں نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہم ماحول کی خرابی کا بول کر اس سے ہم اپنے چھٹکارا حاصل نہ کریں، اپنے گھر میں خود ٹھنڈک کا انتظام کریں، اپنے دین کا انتظام اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں خود ہی کریں۔
باقی ایک ماحول ایسا بن گیا، ہر ایک چھوٹا بڑا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کریں، بچے مانتے ہی نہیں ہیں، بچے سنتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارا عذر بارگاہ خدا بندی میں نہیں چلے گا، اللہ کے وہاں نہیں چلے گا. جتنے ہم اپنی دنیا کے خاطر فکر مند ہیں، اتنے اگر ہم دین کے خاطر فکر مند ہو جائیں گے تو یہ مسائل اللہ پاک حل کر دے گا. اور پھر ہمارے بس کی کوشش کر گزریں اور پھر مانگے اللہ سے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات. لیکن ہماری کوشش تو ہو، ہم اپنے گھر کو حضور کے گھر کا نمونہ بنانے کی کوشش تو کریں، ہم اپنی گلی کو مدینہ منورہ کی گلی بنانے کی کوشش تو کریں، ہم اپنی بستی کو حضور علیہ السلام کے مبارک شہر کا وہ نمونہ جو آپ کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا وہ بنانے کی ہم کوشش تو کریں اور دعا تو مانگے، پھر دیکھیں اللہ ایسے اس کے کیسے مثبت نتائج اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے فارغ اوقات کو دین کی دعوت میں، دین کی محنت میں، تعلیم کے حلقوں میں اور گشتوں میں اور اپنے گھر والوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے میں، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت دونوں کی ذمہ داری اصل ماں باپ اور والدین کے ذمہ ہے. جیسے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے، ایسے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے. اس لیے کوشش کریں وقت پر مکتب مدرسے کا جو نظام ہے وہاں پابندی کے ساتھ ان کو بھیجیں اور باقی اپنے گھر پر ان کی تعلیم و تربیت کریں. جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہوئے، بالغ ہونا شروع ہوئے، اپنے ساتھ ان کو 3 دن لگوا کر دعوت کے کام میں لگاؤں. 20 سال کی عمر ہو گئی، اب آگے بڑھیں، ان کا چلہ لگواؤں، سوجھ بوجھ ان کے اندر پیدا کرے دعوت کی اور ان کو 4 مہینے لگاویں. اپنی حیاتی میں سب سے پہلے کوشش کر لیں اس کو تاجر، کاشتکار اور ملازم بنانے سے پہلے اپنی زندگی میں کوشش کر لیں کہ ہمارے بچے اچھے سچے دیندار بنیں اور ہماری اولادیں دائی بن جائیں. اس کی ہر باپ کو اندر دائیا اور تمنا ہو کہ ہماری اولاد اچھی دیندار بھی ہو اور اللہ کے دین کی دائی بنے. اور اپنے ماحول میں بھی جو اس قسم کے باصلاحیت نوجوان ہیں جن کے گھروں میں دین اور دعوت کی فضا نہیں ہے، ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم قریب کریں، مانوس کریں اور ان کو تیار کر کے ان کو آگے بڑھاویں. یہ ہمارے لیے سرمایہ ہوگا اور ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا. اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. ارے بھائی فکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ چیزیں ابھی تو بولنے سننے میں آئی ہیں، اس کی حقیقت اندر اترے گی وقت لگانے سے. ہاں جب تک ہم اس ماحول کو چھوڑیں گے نہیں وہاں تک اس کی حقیقت اندر نہیں جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے چاہے اس وقت آپ نہیں جا رہے ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ گھر لوٹیں کہ انشاءاللہ گھر جا کر ہم اپنی جلدی سے ترتیب بنائیں گے. 15 دن، مہینے میں، 2 مہینے میں جلدی ترتیب بنا کر انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے.